کرتا ہوں۔ تمام حضرات میرے آواز کے ساتھ آواز ملا کر سرکار کا نعرہ لگائیں، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، لکشمال کی آمد، ذرا زور سے بولو اور اونچا بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، آقا کی آمد۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے کہ وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں اور سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور کسی عاشق نے کہا تھا کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مچل کر کہہ رہے ہیں دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، ارے مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنت ہے جبریل کی، بدعت نہیں ہے یہ۔ آج طرح طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے یوم ولادت کی خوشی کے موقع پر اپنے گھروں پر جھنڈوں کو نصب کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ جھنڈا لگانا بدعت ہے، کوئی کہتا ہے کہ جھنڈا لگانا یہ برائی کا کام ہے، کوئی کہتا ہے کہ گناہ ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں پر جھنڈے نصب کرنا یہ کوئی گناہ نہیں، بدعت نہیں، بلکہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے۔ یہ عاشق نے کہا تھا کہ بدعت نہیں ہے، جبریل کی سنت ہے، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سنت ہے جبریل کی، بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سارا قرآن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ میں آپ حضرات کو مختصر وقت میں بتانا چاہوں گا، اگر آپ حضرات الف سے لے کر یا تک قرآن کریم کی تلاوت کریں، الحمد سے لے کر ناس تک قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے آپ حضرات تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر لفظ میں حضور علیہ السلام کی تعریف کے جلوے موجود ہے۔ میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا، ہم نے پوچھا حروف تہجی کے اعتبار سے کہ اے قرآن کریم کے اندر آنے والے حروف ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، حضور علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی شان رفعت کیا ہے؟ تو قرآن کے حروف نے کہا، الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، مچل کر آپ حضرات سبحان اللہ کہیں۔ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے ہیں، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہے ہیں، سا نے کہا سربت والے آقا آ رہے ہیں، جیم نے کہا جلیل القدر پیغمبر آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہے ہیں، دال نے کہا تو جہاں کے آقا آ رہے ہیں، زال نے کہا ذالک الکتاب والے آ رہے ہیں، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانے کے امام آ رہے ہیں، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہے ہیں، شین نے کہا شفیع محشر آ رہے ہیں، سعد نے کہا صادق و امین آ رہے ہیں، بعد نے کہا ضعیفوں کے ماما عمل جا رہے ہیں، تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہے ہیں، زا نے کہا ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عرب کے چاند آ رہے ہیں، عین نے کہا کہ غریبوں کے مددگار آ رہے ہیں، اللہ اکبر، عین نے کہا کہ غریبوں کے مددگار آ رہے ہیں، فا نے کہا فقیروں کے ماما عمل جا رہے ہیں، قاف نے کہا قرآن والے آ رہے ہیں، کاف نے کہا کملی والے آ رہے ہیں، لام نے کہا لوح و قلم والے آ رہے ہیں، اور میم نے کہا محمد الرسول اللہ، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، لام نے کہا لوح و قلم والے آ رہے ہیں، واو نے کہا ولی اسلام آ رہے ہیں، ہاں نے
کہا کہ حاجی برہم آ رہے ہیں، اور یا نے کہا کہ یا رسول اللہ آ رہے ہیں، یا نبی اللہ آ رہے ہیں، یا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، یا خاتم النبیین آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔